الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بے شمار روایات ہیں۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں خود اپنی دعا تھی کہ یا اللہ عمرین میں سے ایک مجھے عطا فرما دے۔ ایک عمر بن الخطاب تھے، ایک عمرو بن ہشام تھے، ابو جہل، دونوں تکڑے تھے۔ بہادر آدمی ہر جگہ بہادر ہوتا ہے، اسلام میں بھی کفر میں بھی۔ یہ دونوں بڑے بہادر آدمی تھے، اسلام کی مخالفت پر بھی بہت پیش تھے اور بڑی جرأت اور حوصلے کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی باقاعدہ، یا اللہ ان دو عمروں میں سے، عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے ایک کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور فی الواقع ان کے قبول اسلام پر بہت خوشی منائی گئی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت عمر کو کیا اعزاز بخشا، اور اسلام اور ایمان کیا چیز ہے۔ گھر سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ ہر گھر میں یہاں اختلاف پڑا ہوا ہے، آج کے ساتھ نمٹاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ راستے کے مختلف مراحل گزرے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی تلوار لے کے حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا۔ چند لمحے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے درپے تھے یہ، اور چند لمحے کو گھنٹہ گزرا ہوگا۔ حضور سے پوچھ رہے، یا رسول اللہ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر حضور سے، یا رسول اللہ یہاں چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بس تیری وجہ سے تو نہیں کرتے تھے، تو اور تیرے ساتھی نہیں کرنے دیتے حرم میں، یا دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پگڑی رکھی ہے تلوار کی نوک پر، جھنڈا بنایا، چل پڑے، آئیے میرے ساتھ۔ آتے ہوئے کیا پروگرام تھا، واپسی بھی کیا پروگرام ہے۔ واپس پہنچے حرم میں، وہاں اعلان کیا میں عمر خطاب کا بیٹا، اسلام قبول کر لیا میں نے۔ اب یہ یہاں نماز پڑھا کریں گے، جس کی ہمت ہے روک کے دکھائے۔ یہ ایک دن کا فرق نہیں ہے، گھنٹے کا فرق ہے شاید۔ دلیر آدمی کے آنے سے جماعتوں میں تقویت ہوتی ہے، اور حضور کو تمنا بھی تھی اور خوشی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی تھی ہی، صحابہ کرام کو بھی خوشی تھی، فرشتوں نے بھی خوشی منائی۔ اس روایت پہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، مسلمان تو خوش ہوئے ہی، جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ اس طرح عمر کے اسلام قبول کرنے پر اہل زمین خوش ہوئے، آپ خوش ہوئے، آپ کے ساتھی خوش ہوئے، فرشتے بھی خوش ہوئے اس پر، اہل آسمان بھی، اہل السماء بھی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہوئے، انہوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ ان کو بھی نظر آیا کہ یہ حالات بدلیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے حالات تبدیل ہوئے، مکے کی صورتحال بالکل بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی،
اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو مکے میں بھی اسلام کی قوت کا ذریعہ بنایا۔ اصل تو اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ بھی حضرت عمر ان مظلوموں کے مدد کا، نصرت کا، حوصلے کا اور سہارے کا ذریعہ بنے۔ اور اسلام بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام پر، امت مسلمہ پر مشکل وقت آیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال تو مقابلے میں ہی گزر گیا۔ علیہ وسلم کے دعوت کو، حضور کے دین کو، حضور کی ریاست کو، حضور کی جماعت کو اصل قوت اسباب کی دنیا میں جس شخص سے پہنچی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کا دور خلافت 10 سال کا اسلام کی تاریخ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام ریاست، حکومت، ملک مستحکم ہوئے، اور انگریز مورخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ حضرت جو جنرل عمر کہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں اگر جنرل عمر کو 10 سال اور مل جاتے یا ایک جنرل عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا۔ ایک انگریز مورخ کا میں نے تجزیہ نگار کا میں نے قول پڑھا کہ جنرل عمر کو 10 سال اور مل جاتے یا مسلمانوں کو ایک جنرل عمر اور مل جاتا تو دنیا میں اسلام ہی ہوتا۔ حضرت عمر کی تدبیر، حکمت، دانش، قوت، رعب، اللہ رب العزت نے ان کو قوت بھی عطا فرمائی تھی، حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا اور رعب بھی عطا کیا تھا۔ تو بہرحال روایت میں اتنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما اسلم عمر، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جناب آسمان والوں نے بھی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوشی منائی ہے۔ اسلام کے حضرت عمر کے اسلام پر اہل آسمان فرشتے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ